اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. تمام تعریفیں، بڑائیاں، خوبیاں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو تن تنہا میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے، جس نے آسمان و زمین کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا اور ان کو اس خوبصورت نظام میں چلایا. لاکھوں کروڑوں اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، آخری پیغمبر بنایا، اور آپ کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنوں کے لیے واجب الاطاعت قرار دے کر آپ کے ذریعے سے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے نحوست کا عقیدہ اور اسلامی تعلیمات. نحوست ایک قسم کا عقیدہ ہے، ایک قسم کا تصور اور خیال ہے جو لوگوں کے اندر زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں اور پچھلے قوموں کی جو تاریخ بتائی ہے اپنی کتاب کے اندر، اس تاریخ کو ذکر کرنے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان اقوام کے اندر، ان لوگوں کے اندر نحوست کا تصور پایا جاتا تھا. نحوست کا معنی کیا ہے؟ نحوست کس کو کہا جاتا ہے؟ اور نحوست کی تعریف کیا ہے؟ نحوست کو عربی زبان میں طیارہ کہا جاتا ہے یا التطیر کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کو الشؤم بھی کہا جاتا ہے. الطیارہ کا جو لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے وہ طائر یعنی پرندے سے نکلا ہے. طائر سے یہ لفظ نکلا ہے طیارہ، اور طائر کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے پرندہ. دور جاہلیت میں بدفالی لینے کا یا نحوست کا تصور لوگوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا، اور دور جاہلیت میں
فال لینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے کے لوگ اگر کوئی اہم کام کرنا چاہتے تھے یا کسی کا اہم کارروائی کو انجام دینا چاہتے تھے، کسی سفر پر نکلنا ہوتا تھا یا کوئی اور اہم کام انجام دینا ہوتا تھا، تو وہ لوگ کھڑے ہو کر درمیان میں پرندے کو اڑایا کرتے تھے۔ اگر پرندہ داہنی جانب اڑ کر جاتا تو سمجھتے کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ کام کیا جانا چاہیے، اور وہ لوگ کام کی طرف آگے بڑھتے تھے۔ اگر پرندہ بائیں جانب اڑ کر جاتا تھا تو پھر وہ یہ سمجھتے کہ آج کے دن یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس کام کے اندر خیر نہیں ہے، اس کام کے اندر برکت نہیں ہے، اور وہ اس طریقے سے اس کام سے رک جایا کرتے تھے، اس کام کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو چونکہ پرندے کو اڑا کر وہ لوگ اپنے کاموں کا فیصلہ کیا کرتے تھے، اس لیے الطیارہ کا جو لفظ ہے اس کو پرندے کے لفظ طائر سے نکالا گیا۔ اصطلاح میں الطیارہ یا نحوست کس کو کہا جاتا ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو القول المفید کے نام سے ہے، اور یہ کتاب التوحید کی شرح ہے، اس کتاب کے اندر شیخ العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نحوست یا طیارہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الطیرۃ ہی التشاؤم بمرئی او مسموع او معلوم۔ بدفالی کا مطلب یہ ہے، یا طیارہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر بدفالی لینا، یا کسی آواز کو سن کر بدفالی لینا، یا کسی چیز کو جان کر، کسی بات کو جان کر یا کسی بات کو سن کر بدفالی لینا۔ یہ تین چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ انسان کبھی کسی چیز کو دیکھ کر بدفالی لیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان جا رہا ہے، اگر راستے سے بلی کا گزر ہو گیا، بلی انسان کے راستے کو کاٹ دے تو بلی کو دیکھ کر انسان بدفالی لیتا ہے، تو اسی کو کہا گیا کہ التشاؤم بمرئی، کسی چیز کو دیکھ کر بدفالی لینا۔ کبھی انسان کسی آواز کو سن کر بدفالی لیتا ہے، جیسا کہ مشہور ہے کہ لوگ کوے کی آواز سنتے ہیں تو بدفالی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے الو جو پرندہ ہے، الو کی آواز بھی سن کر لوگ اس سے بدفالی لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو شیخ نے ذکر کی ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر کوئی چیز مشہور ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں، اس مشہور چیز کی وجہ سے بھی آدمی بدفالی لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے کے دنوں میں سے کسی دن کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ فلاں دن کے اندر کام صحیح نہیں ہوتا ہے، فلاں دن کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تین چیزوں سے نحوست ہوتی ہے، یا تین چیزوں کے ذریعے سے انسان بدفالی لیتا ہے، اس کو شریعت کے اندر نحوست کہا جاتا ہے۔ نحوست کی اس تعریف کو جاننے کے بعد آئیے ہم جانتے ہیں کہ نحوست کیا اسلام کے اندر جائز ہے، کیا نحوست کا تصور اسلام کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے بنیادی بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی عقیدہ توحید کو اپناتا ہے، جس آدمی کا ایمان اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اور جس آدمی کے اندر توحید خالص ہوتی ہے، تو اس آدمی کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو جو کچھ خیر اور شر، اس دنیا کے اندر انسان کو جو کچھ اچھائی یا برائی، اس دنیا کے اندر انسان کو خوشی یا غم، جو کچھ انسان کو لاحق ہوتا ہے، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کو خوشی دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، انسان کو مصیبت سے دوچار کرنا، انسان کو غم میں مبتلا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سے ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن اس بات کا تصور، اس بات کا عقیدہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھتا ہے کہ
کہ اس دنیا کے اندر نفع اور نقصان کی مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہی سے انسان کو نفع پہنچ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کو نقصان سے دوچار کر سکتا ہے. اس بات کا عقیدہ، اس بات کا اعتقاد اور اس بات کا مکمل بھروسہ ایک صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے. اور جو نحوست ہے یا بدفالی ہے یا طیرہ ہے وہ اس عقیدے کے خلاف ہے، وہ اس عقیدے کے منافی ہے. اس لیے کہ بدفالی کے اندر یا نحوست کے اندر انسان کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی آواز کو سن کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ چیز میرے کام پر اثر انداز ہوگی، اس چیز کی وجہ سے میرا کام خراب ہو جائے گا، مجھے نقصان ہوگا، یا کوئی آواز مجھے نقصان سے دوچار کرے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو نفع اور نقصان کی مالک ہے، انسان اللہ تعالیٰ ہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا چاہیے. اس عقیدے کے اندر یہ چیز اثر انداز ہو رہی ہے. اس لیے بدفالی یا نحوست اسلام کے اندر عقید توحید کے خلاف ہے، عقید توحید کے منافی ہے. قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے، اس بات کو بتایا گیا ہے کہ نفع اور نقصان کی مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ فاطر کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اوپر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت پہنچانا چاہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی رحمت کو کسی انسان سے روک لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس انسان پر کھولنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی نقصان سے دوچار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو دور کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کچھ خیر پہنچانا چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی اچھائی کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خیر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل کو روکنے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. یہ ایمان اور یہ عقیدہ ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا، خیر کا، شر کا، مصیبت کا، نعمت کا، ان تمام چیزوں کا اختیار اور تصرف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع و نقصان انسان کو دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کو خیر پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کو شر سے دوچار کرتا ہے. یہ ایک عقیدہ ہونا چاہیے انسان کا، ایک مومن کا. مگر بدفالی کا جو تصور ہے، نحوست کا جو تصور ہے، وہ اس عقیدے کے خلاف ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، دنیا کے اندر بہت پہلے سے اور پچھلی قوموں سے، پرانی قوموں سے جو بدعقیدگیاں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، جو غلط عقائد انسانوں کے اندر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک غلط عقیدہ یہ نحوست کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے سورۃ النمل کے اندر. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بدفالی لیا کرتی تھی، نحوست کو اپنے اندر، نحوست ان کے اندر چلا کرتی تھی. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت صالح کے ساتھیوں سے بدفالی لی. کہا کہ قالوا اطیرنا بک وبمن معک. اے صالح، ہم تجھ سے، تمہارے وجود سے اور تمہارے ساتھیوں کے وجود سے ہم بدفالی لیتے ہیں، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون، آل فرعون، ان لوگوں کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کے اندر بھی نحوست کا تصور پایا جاتا تھا، بدفالی کا تصور پایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ.
جب انہیں کوئی نعمت ملتی ہے، جب انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی اچھائی ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس نعمت کے مستحق تھے، ہمیں تو یہ نعمت ملنی تھی۔ اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے بدفالی لیا کرتے تھے کہ تمہاری نحوست کے نتیجے میں آج ہمیں برے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، تمہاری نحوست کی وجہ سے آج ہمیں بری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بدفالی کا تصور پایا جاتا تھا، نحوست کا تصور پایا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، عقید توحید اس کے خلاف ہے، اور عقید توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ نفع اور نقصان کی مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اس دنیا کے اندر کسی چیز سے کوئی نحوست آنے والی نہیں ہے، کسی چیز سے یا کسی آواز سے یا کسی اور بات سے انسان کی زندگی کے اندر نحوست ہونے والی نہیں ہے، انسان کو کسی چیز کی وجہ سے نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، یہ اسلامی تصور ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر اس طیارہ کی یا بدفالی کے اس تصور کو یا نحوست کے اس تصور کو غلط قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر، کہ بیماری از خود ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف منتقل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر بیماری خود بخود ایک بیمار انسان سے ایک صحیح انسان کی طرف نہیں منتقل ہوتی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح کہا کہ ولا طیرہ، بدفالی یا نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، کسی کے اندر بدفالی، کسی کے اندر نحوست نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کے تصور کو باطل قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ نحوست کا یہ تصور، نحوست کا یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دہرایا کہ نحوست کا تصور شرک ہے، یا بدفالی لینا شرک ہے، بدفالی لینا شرک ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفالی کو شرک سے تعبیر کیا ہے، یا نحوست کا عقیدہ جو انسان رکھتا ہے وہ شرکیہ عقیدہ اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ انسان اس نحوست کے تصور سے کسی کام سے رک جاتا ہے، اس نحوست کے تصور سے انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ کر کے پھر رک جاتا ہے، گویا اس نے یہ سمجھا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے ویسے ہی کسی اور چیز کے اندر بھی نقصان پہنچانے کی صلاحیت اور تاثیر ہے، اسی وجہ سے انسان کوئی اچھا کام کرنے سے اس کے اندر اس دن کے اندر یا اس مقام کے اندر انسان رک جاتا ہے۔ تو اسلامی شریعت کے مطابق کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، اسلامی شریعت کے مطابق کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا ہے، اسلامی شریعت کے مطابق کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ اگر نحوست کسی کے اندر ہوتی ہے، اگر نحوست کا تصور کسی کے اندر ہوتا ہے تو انسان کے اعمال ہیں، انسان کی برائیاں ہیں، انسان کی غلطیاں ہیں، اور انسان کی بدعمالیاں ایسی ہیں کہ ان بدعمالیوں کی وجہ سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، انسان پر پریشانیاں آتی ہیں۔ انسان کی بدعملی کے اندر نحوست ہو سکتی ہے، دوسری چیزوں کے اندر نحوست نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اندر جب عذابات کا تذکرہ کیا ہے، پچھلی قوموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو عذابات نازل کیے، ان عذابات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم نے ان لوگوں پر ایک تیز تند ہوا کو، آندھی کو نازل فرما دیا منحوس دنوں کے اندر، منحوس دنوں کے اندر۔ منحوس دن اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے بدعملی کو انجام دیا تھا، انہوں نے شر کو انجام دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان دنوں کے اندر عذاب آیا، اور ان دنوں کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔
تو انسان کی بدعملی کے اندر نحوست ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے اندر نحوست نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، جس کو طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جو آدمی بدفعلی لیتا ہے یا جس کے لیے بدفعلی لی جاتی ہے، ایسے دونوں کے دونوں آدمی ہم میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لیس منا من تطیر او تطیر له، جو آدمی بدفعلی لیتا ہے یا جس کے لیے بدفعلی لی جاتی ہے، یہ دونوں ہم میں سے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ ہمارے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ دور جاہلیت کے اندر عرب کے اندر یہ تصور پایا جاتا تھا کہ شوال کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، شوال کا مہینہ اچھا نہیں ہوتا ہے، شوال کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، شوال کے مہینے میں کوئی خیر کا کام نہیں کرنا چاہیے، شوال کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دور جاہلیت کے اس تصور پر تردید کرتی ہیں، دور جاہلیت کے اس تصور کو باطل قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اے شوال کو منحوس سمجھنے والوں، سن لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی ہے تو شوال کے مہینے میں کی، اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے ہی میں ہوئی، مگر میری زندگی کو دیکھو، میرے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں منسلک ہوئی ہوں، میرے اندر میری زندگی کے اندر کیا خرابی ہے؟ میں تو سب سے خوش قسمت سمجھتی ہوں اپنے آپ کو۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ ان کے رشتہ داروں میں، ان کے متعلقین میں اگر کوئی شادی کرنی ہوتی، اگر کوئی اچھا کام کرنا ہوتا تو شادی وغیرہ کی مناسبت پر وہ یہ کوشش کرتی تھیں کہ شوال کے مہینے ہی میں اس شادی کو طے کریں، تاکہ لوگوں کے اندر جو یہ تصور پایا جاتا تھا اس وقت کہ شوال کے مہینے میں ہونے والا کام، شوال کے مہینے میں ہونے والا کوئی اچھا کام، اس کے اندر اچھائی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ اس تصور کو، اس عقیدے کو حضرت عائشہ روکنا چاہ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ تو میرے بھائیوں، اسلامی عقیدہ یا اسلام کا جو تصور ہے، اسلامی عقیدے کے اندر بدفعلی کی یا نحوست کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کو اس عقیدے کا حامل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا اعتماد، انسان کا توکل پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے۔ بدفعلی یہ عقیدے توحید کے خلاف ہے، بدفعلی عقیدے توحید کے منافی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وسر هذا ان الطیرة تتضمن الشرك بالله والخوف من غیره۔ بدفعلی کے تعلق سے، نحوست کے تعلق سے امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ جو انسان بدفعلی لیتا ہے تو بدفعلی انسان کے اندر شرک کو جنم دیتی ہے، اور بدفعلی سے انسان غیر اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اور بدفعلی کی وجہ سے انسان اللہ کے اوپر جیسا توکل کرنا چاہیے ویسا توکل نہیں کر پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جیسا بھروسہ انسان کو ہونا چاہیے ویسا بھروسہ انسان کا نہیں ہو پاتا ہے۔ جب انسان کا بھروسہ، انسان کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہوتا ہے، انسان غیر اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، تو ابن قیم آگے فرماتے ہیں فَكَانَ صَاحِبُهَا غَرَضًا لِسِهَامِ الشَّرِّ وَالْبَلَاءِ۔ جب انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ غیر اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو پھر انسان کے اوپر بہت ساری بلائیں آ جاتی ہیں، انسان کے اوپر بہت ساری آفتیں آ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَتَضَرَّعْ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالتَّوَكُّلِ بِجُنَّةٍ وَاقِعَةٍ، اس لیے کہ اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توحید کو اپناتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا، اس نے توحید کی زرہ کو نہیں پہنا، اس نے توکل کی زرہ کو نہیں پہنا۔ جب انسان توحید سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر قسم قسم کی آفتیں آتی ہیں، اس لیے کہ جو انسان غیر اللہ سے ڈرتا ہے، جو انسان اللہ کے علاوہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو انسان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو نحوست کا تصور رکھ کر زندگی گزارنے والا انسان گویا غیر اللہ سے ڈر رہا ہے، غیر اللہ کا خوف اپنے اندر محسوس کر رہا ہے۔ تو بدفعلی کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے اور یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث ایسی ہے جس کے اندر
یا جس حدیث کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے اندر بدفعلی کو یا نحوست کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشؤم فی ثلاثہ المرأة والدار والفرس، کہ نحوست 3 چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک انسان کا گھر ہے، ایک عورت ہے، اور ایک گھوڑا ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو دیکھنے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شریعت کے اندر نحوست کے تصور کو یا نحوست کے عقیدے کو ثابت کیا گیا ہے، مگر اس حدیث کا صحیح مفہوم اگر ہم جانیں گے، اس حدیث کا صحیح معنی اگر ہم جانیں گے، تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر نحوست کی یا بدفعلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر نحوست کہیں ہوتی، اگر دنیا کے اندر نحوست پائی جاتی تو ان 3 چیزوں کے اندر پائی جاتی۔ دنیا کے اندر نحوست نہیں ہے، اس لیے نحوست ان 3 چیزوں کے اندر بھی نہیں ہے۔ اس معنی کی تائید حدیث کے بعض دوسرے الفاظ سے ہوتی ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ ان کان الشؤم موجودا، اگر دنیا کے اندر بدفعلی پائی جاتی یا نحوست پائی جاتی تو ان 3 چیزوں کے اندر پائی جاتی۔ یا بعض علماء نے اس حدیث کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نحوست کا مطلب اس حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، یہ چیزیں اللہ کی مرضی کے بغیر انسان پر مصیبتیں لاتی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے جو دور جاہلیت میں چلا آتا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں انسان کے ناموافق ہو جائیں، اگر عورت انسان کے موافق نہ ہو، اگر عورت انسان کے لیے سیٹ نہ ہو، تو اسی کو اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ عورت کے اندر نحوست ہے۔ اسی طریقے سے گھر، اگر انسان کا گھر کشادہ نہیں ہے، انسان کا گھر اتنا کشادہ نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ صحیح سے نہیں رہ سکتا ہے، اور کوئی مہمان آئے تو مہمان کے رکانے کے لیے اس کے اندر جگہ نہیں ہے، یا اس کا جو پڑوسی ہے، گھر کے بازو میں جو پڑوسی رہتا ہے، اس پڑوسی سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پڑوسی اچھا نہیں ملا ہے انسان کو، تو یہ گھر کی نحوست ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کا جو گھوڑا ہے، انسان کی سواری ہے، اگر انسان کا گھوڑا سرکش ہے، انسان کی بات نہیں مانتا ہے اور انسان کے اشاروں پر نہیں چلتا ہے، تو پھر یہ گھوڑے کی نحوست ہے۔ تو نحوست کا مطلب وہ نہیں ہے جو دور جاہلیت میں اس کا معنی لیا جاتا تھا، بلکہ نحوست کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں انسان کے موافق نہ ہوں، انسان سے سیٹ نہ ہوں، تو اس کو اس حدیث کے اندر نحوست سے تعبیر کیا گیا ہے، ورنہ نحوست کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نحوست کی یہ حقیقت ہے اسلامی شریعت کے اندر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ دور جاہلیت سے یا اس سے پہلے سے جو غلط عقائد ہماری قوم کے اندر، ہم انسانوں کے اندر چلے آ رہے ہیں، ان میں سے یہ ایک تصور ہے، اور بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دور کے اندر بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس بد عقیدگی کو مانتے ہیں، اس نحوست کے عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں، اس نحوست کے عقیدے کو ان کے دلوں میں جگہ ہوتی ہے، اور اس نحوست کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے وہ صحیح کام نہیں کرتے۔ تو خاص کر یہ جو مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے کو ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی اچھا کام نہیں ہونا چاہیے، اس مہینے کے اندر کوئی شادی بیاہ نہیں ہونی چاہیے، اس مہینے کے اندر کوئی خیر کا کام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس مہینے کے اندر ہم شادی کرتے ہیں یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو پھر اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، اس کام کے اندر خیر نہیں ہوتا ہے۔ اس تصور سے جینے والے بہت سارے لوگ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس لیے اسلامی عقیدہ انسان کو یہ کہتا ہے، اور اسلامی تعلیمات انسان کو یہ پیغام دیتی ہیں اور انسان سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ صحیح توحید یہ نہیں ہے کہ انسان قسم قسم کی چیزوں سے، قسم قسم کی باتوں سے اپنے اندر بدفعلی لے یا ان کو منحوس سمجھے، بلکہ توحید یہ ہے کہ انسان نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر انسان کا مکمل بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر انسان کا مکمل دار و مدار ہو۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اس لیے اس قسم کے عقائد کو، اس قسم کی چیزوں کو ہم اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اور جو حدیث میں نے بیان کی تھی الطیرۃ شرک، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ طیرہ کو شرک سے تعبیر کیا، اس حدیث کے اگلے جملے کے اندر حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ کہتے ہیں کہ وما منا الا ولكن اللہ تعالی یذهبه بالتوکل،
اس ٹکڑے کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اگر انسان کے اندر کبھی بدفعلی کا تصور جنم لیتا ہے، اگر انسان کسی چیز کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے میرے اس معاملے کے اندر یا میرے اس کام کے اندر برکت نہیں رہے گی، اگر اس قسم کا وسوسہ انسان کے ذہن میں آتا ہے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ اگر اس طرح کا وسوسہ یا اس طرح کا خیال انسان کے ذہن میں آنے لگے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنے ذہن و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے، اس لیے کہ توکل اس تصور کو یا اس خیال کو، اس وسوسے کو ختم کر دیتا ہے۔ ولیکن اللہ تعالی یذہبہ بالتوکل۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے، ایک موحد کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے غلط عقائد سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اس طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقید توحید کو مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر شرک اور شرک تک لے جانے والے کسی بھی عمل کو جگہ نہ دیں۔ پروردگار ہمیں جب تک دنیا کے اندر باقی رکھے توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون